السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 27واں پارہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے بھیجے جانے والو، کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ انہوں نے کہا، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، قوم لوط کی طرف اشارہ ہے، تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دے جو آپ کے رب کی ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ یعنی جیسے بلٹس ہوتی ہیں نا، تو ہر ایک کو کون سی گولی لگے گی، سب پہ نام ہے سب مجرموں کا۔ پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ کئی سال کی تبلیغ کے بعد کوئی بھی مسلمان نہیں ہو، صرف ان کا اپنا گھرانہ تھا، اور اس میں سے بیوی بھی پوری طرح ساتھ نہیں تھی۔ اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں، اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، جب ہم نے اسے سری سنت کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا، یعنی اپنی قوت پر اس کو بڑا ناز تھا، اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا، بانجھ کر کے رکھ دیا۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں، جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔ آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا، نہ پھر ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے۔ اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا، کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہ تم اس سے سبق لو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بس دوڑو اللہ کی طرف۔ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ اللہ کی طرف دوڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ بھاگنا جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے سعادت مندوں کا بھاگنا، ایک چیز کی طرف بھاگنا، اور دوسرا ہے بدبختوں کا بھاگنا، کسی چیز سے بھاگنا۔ جو سعادت مند ہوتے ہیں، نیک بخت ہوتے ہیں، محسنین ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف دوڑتے ہیں، اور بدبخت اللہ سے دوڑتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف نہیں جاتے بلکہ اللہ سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہے عام لوگوں کا دوڑنا اور ایک ہے خاص لوگوں کا دوڑنا۔ عام لوگ اپنی کوشش کے اعتبار سے جہالت سے علم کی طرف دوڑتے ہیں، ان کی دوڑ علم کی طرف ہوتی ہے کہ ہم کچھ سیکھ لیں، ہمیں کچھ معلوم ہو جائے۔ پھر اسی طرح سستی سے چستی کی طرف دوڑتے ہیں، سستی چھوڑ کر ایک دم اٹھتے ہیں، بھاگ پڑتے ہیں نیک کام کی طرف۔ پھر اسی طرح تنگی سے فراخی کی طرف دوڑتے ہیں۔ لیکن خاص لوگوں کی دوڑ کیا ہوتی ہے؟ وہ خبر سے مشاہدے کی طرف دوڑتے ہیں، یعنی یقینی علم حاصل کرتے ہیں، علم اور عمل کو پختہ کر کے باطنی خشوع کی طرف دوڑتے ہیں، یعنی اپنے باطن کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ صرف ظاہری علم ہی نہیں حاصل کرتے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ علم ان کے دلوں میں کتنا اتر رہا ہے اور ہمارے دلوں کا حال کیا ہے۔ صرف ظاہری اصلاح نہیں کرتے بلکہ اپنے باطن کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، ذاتی لذتوں کو چھوڑ کر خالص اللہ کی پسند کے کاموں کی طرف دوڑتے ہیں۔ یعنی ان کی دوڑ صرف اتنی نہیں ہوتی کہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے دوڑیں، اس کے لیے تو سب دوڑتے ہیں۔ صبح کے وقت آپ نکلے باہر اور دیکھیں ٹریفک کا حال، رات کو نکلیں اور دیکھیں ٹریفک کو، لیکن کبھی اس ٹریفک کے ہجوم میں غور کیا کریں کہ یہ سب کس طرف دوڑ رہے ہیں، کس کام کے لیے دوڑ رہے ہیں، کیا کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور اپنے اوپر بھی نظر ڈالا کریں کہ میں اس وقت اپنے گھر سے کیوں نکلی ہوں، کہاں جا رہی، کیوں جا رہی۔ تو عموماً ہم لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جتنا ہم دنیا کے کاموں کے لیے اپنی سواریاں دوڑاتے ہیں سارے دن میں، اتنا ہم
دین کے کام کے لیے، کسی کی مدد کے لیے، کسی کی خدمت کے لیے، کسی اور کے فائدے کے لیے یا اللہ کو راضی کرنے کے کاموں کے لیے کم ہی دوڑتے ہیں۔ تو خاص بندے اللہ کے، ان کی دوڑ زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں کی طرف ہوتی ہے۔ اور جو شخص اللہ کی طرف دوڑتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو میری طرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کے آؤں گا۔ بس صرف کھڑے ہو جاؤ، ارادہ کر لو میری طرف آنے کا، اور تو میری طرف چل کے آ تو میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ یعنی اگر انسان صرف چلتا بھی ہے اللہ کی طرف، دوڑ نہیں بھی رہا، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے۔ تو آپ سوچئے، جو دوڑ کر اللہ کی طرف جائے گا پھر اس کا انجام کیا ہوگا، اور اس کے لیے کتنی خوش قسمتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہو تو میں اس کے 1 گز قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ 1 گز میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس کے دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کے آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو لوگو اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں دوڑو۔ اللہ کی طرف دوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ نیکی کے کاموں میں دوڑنا۔ پھر فرمایا، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون۔ یعنی سب پیغمبروں کو ایسے لقب دیے گئے، کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے رخ پھیر لیجئے، آپ پر کچھ ملامت نہیں، یعنی اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، البتہ نصیحت کرتے رہیے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نفع مند ہے، جن کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ نصیحت قبول کر لیتے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو اس کام کے سوا کسی اور کے لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ یعنی میں نے جن و انس کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت ہے، سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال و دولت سے کوئی دلچسپی نہیں، جس کے لیے ہم دن رات بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ میری رضا کے کام میں کتنا دوڑ رہا ہے۔ اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست۔ بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے۔ اس کے لیے یہ لوگ مجھ سے جلدی نہ مچائیں، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ یعنی انسان جب غلط کام کرتا ہے اور اس کی فوری پکڑ نہیں ہوتی تو یہ نہ بھولے کہ پکڑ ہونی ہی نہیں، ہر پکڑ کا ایک وقت مقرر ہے، اور آخرت تو ہے ہی جس سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا، کوئی غلط کار بھی۔ سورۃ الطور شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور، قسم ہے طور کی، کوہ طور، اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، والبیت المعمور، اور آباد گھر کی۔ یہ بیت معمور کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے۔ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، مجھے بیت المعمور دکھایا گیا، میں نے جبریل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور جو اس سے نکل جائے یعنی ایک بار نماز پڑھ کے تو پھر کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہوتا، یعنی آخر تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی، صرف 1 وزٹ۔ اور اسی کے نیچے بیت اللہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمت اور فضل ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو بھی وہاں عبادت کا موقع دیا ہے، وہاں بھی طواف ہوتا ہے اور نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کی قسم یہاں کھائی جا رہی ہے، اور اونچی چھت کی اور موجزن سمندر کی کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ یعنی جس رب نے ان سب چیزوں کو بنایا وہ رب تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں، ایک دن پکڑ لے گا، جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ وہ اس روز ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا، یعنی خوب ہل جائے گا،
اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، جس دن انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھ نہیں رہا۔ یہاں آپ دیکھیے کہ جہنم کی سزا کس کے لیے بتائی جا رہی ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو کھیل کے طور پر بحث و مباحثے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آخرت کی خبر دے رہے ہیں اور وہ اس کے بارے میں چہ میں گوئیاں کر رہے ہیں، بحث کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے آئے گی قیامت، کوئی کہتا ہے نہیں آئے گی، اور ان بحثوں کو انہوں نے دل لگی کی مجلسیں بنا لیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ دین میں یہ بات نہایت ناپسندیدہ ہے کہ انسان دینی موضوعات پر بے وجہ کی بحث کرے اور پھر اس پر ہنسی مذاق کرے اور ان چیزوں کو سنجیدگی سے نہ لے۔ اصل میں یہاں دو لفظ استعمال ہوئے، ایک ہے خوض اور ایک ہے یلعبون۔ خوض کہتے ہیں باطل کلام کو، یعنی بیکار کی باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، اور لعب کہتے ہیں ایک بیکار کوشش، یعنی ان کے پاس نہ تو کوئی فائدہ دینے والا علم تھا اور نہ ہی کوئی نیک عمل تھا۔ یہ باتیں بھی کرتے، کلام بھی کرتے تو بیکار چیزوں میں، اور ان کے اعمال بھی کھیل کود پر مشتمل تھے، یعنی زندگی میں کوئی سنجیدگی تھی ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کیا ہے۔ نمبر 1 ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا، بیکار کلام۔ نمبر 2 مال کو ضائع کرنا، اور نمبر 3 کثرت سے سوال کرنا، چاہے علم کے بارے میں ہو چاہے کسی سے مال کے بارے میں ہو۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، ان قریب لوگوں پر دھوکے اور فریب کے چند سال آئیں گے کہ ان میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا، خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، اور رویبضہ قسم کے لوگ گفتگو کریں گے۔ پوچھا گیا یہ رویبضہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا معمولی اور کم عقل لوگ جو لوگوں کے عوام الناس کے امور پر بحث مباحثہ کریں گے، یعنی ان کی اپنی کوئی عقل علم کچھ بھی نہیں ہے، کوئی تجربہ بھی نہیں، لیکن باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں اور بیکار کی بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور بیٹھنے والے وہ ہیں، یعنی ہوں گے تو آپ کی مجلس میں لیکن پیچھے دور، وہ جو زیادہ باتیں کریں، یعنی بیکار میں، بلا سوچے سمجھے بلا احتیاط بولنے والے اور تکبر کرنے والے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت باتونی اور زبان دراز کا تو ہمیں علم ہے، لیکن یہ متفحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تکبر کرنے والا۔ تو اس میں ایک سرسار کا لفظ استعمال ہوا، بہت باتونی، اور دوسرے متشدق، جو دوسرے کو بولنے ہی نہ دے، بس بولے چلے جائے۔ تو یاد رکھیے کسی بھی شخص سے ملاقات کا ایک ادب ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ بھی بات کریں اور دوسرے کو بھی موقع دیں۔ لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب ایک شخص بات کرنا شروع کرتا ہے تو وہ بولتا ہی چلا جاتا ہے، اور جو اس کے دل میں ہو صرف وہ سنانا چاہتا ہے، اور سامنے والا کیا کہنا چاہتا ہے اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کو تو بس اس سے غرض ہے کہ میں کیا کہوں، میری سن لی جائے اور دوسرے کو بولنے نہ دے۔ یہ بھی کوئی اچھے اخلاق کی علامت نہیں ہے۔ اچھا اخلاق کیا ہے کہ آپ توجہ سے سنیں، ضرورت کی بات کریں، لیکن جب کوئی بات کرنا چاہے تو اس کو بھی موقع دیں، اس کا بھی حق ہے۔ تو کثرت کلام جو ہے ویسے ہی ناپسندیدہ ہے، کیونکہ جتنی باتیں زیادہ ہوں گی اتنی ہی غلطیاں، ٹنگ سلپس بھی زیادہ ہوتی چلی جائیں گی۔ فتنوں کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فتنوں سے بچنے کے لیے کہا تو اس کے جو طریقے بتائے، آپ نے فرمایا اپنے گھر سے چمٹ جاؤ، اپنی زبان روک رکھو، یعنی تبصرے نہ کرو، نیکی پر عمل کرو اور برائی کو چھوڑ دو، اور اپنی ذات کی فکر کرو، دوسروں کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ ہم عموماً دوسروں کے بارے میں تو زیادہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو اس بات پہ توجہ کرنی چاہیے کہ کسی بھی ایک مجلس میں اس کے بولنے کا انداز کیا ہے، کہ جب وہ بولتا ہے تو بولتا ہی چلا جاتا ہے یا کسی اور کی بات بھی سنتا ہے۔ ان سے کہا جائے گا اسلوہا فاصبروا او لا تصبروا، جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا،
اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ دیکھیے بار بار اعمال کی بات ہوتی ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، تو ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک عمل صالح اس کی تائید نہ کرے۔ وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے جو لوگ ایمان لائے ہیں، اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے۔ ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا انہیں نہ دیں گے۔ ہر شخص اپنی کمائی کے عوض رہن ہے، یعنی جو شخص جیسے اعمال کر رہا ہے وہ اسی کے مطابق جزا دیا جائے گا اور اسی کے مطابق اس کی پکڑ ہوگی۔ ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا، خوب دیے چلے جائیں گے۔ دیکھیے پہلے پھل کا ذکر ہوا، پھر گوشت کا ذکر ہوا، اس سے کھانے کی ترتیب بھی پتہ چلتی ہے، پہلے فروٹس پھر میٹ، کیونکہ سخت چیز کے بعد نرم چیز جو ہے اس سے معدے پر اور طرح کا بوجھ پڑتا ہے۔ فروٹ چونکہ ہضم ہونے والا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، وہ جلدی نیچے اتر جاتا ہے، اس کے بعد آپ دوسری کوئی چیز لے سکتے ہیں۔ وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، جس میں نہ یاوہ گوئی ہوگی نہ بد کرداری۔ سبحان اللہ، یعنی جنت میں بھی شراب ہوگی لیکن اس شراب کو پی کر کوئی بہکے گا نہیں۔ اب دیکھیں کہ دنیا کی شراب انسان کے لیے کتنی بڑی مصیبت کی چیز ہے، وبال جان ہے، کہ جو لوگ ڈرنک ہوتے ہیں انہیں نہ اپنی ہوش ہوتی ہے نہ کسی دوسرے کے سکون کی خبر ہوتی ہے، اور بالکل بےہودہ حرکتوں پر اتر آتے ہیں، یعنی پاگلوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں، کیونکہ شراب کو حرام ہی اس لیے کیا گیا کہ وہ انسان کی عقل کو کھا جاتی ہے، یعنی عقل کی دشمن ہے، اور انسان کی عزت اس کی عقل کی بنا پر ہے، باقی تمام جانوروں سے وہ اسی وجہ سے ممتاز ہے کہ اس کے پاس عقل ہے اور ان کے پاس عقل نہیں۔ تو اس لیے انسان اس چیز سے خود بھی بچے، گھر والوں کو بھی بچائے، اور ایسے لوگوں کی مدد بھی کرے جو اس مصیبت میں گرفتار ہو چکے ہوں۔ ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے، یعنی وہاں کی مجلسوں میں دنیا میں کیے ہوئے کاموں کی باتیں بھی ہوں گی کہ ہم کیا کیا کرتے تھے۔ یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، تقویٰ گھر کے اندر، تقویٰ ازدواجی زندگی میں، تقویٰ بچوں کی تربیت میں، تقویٰ شوہر اور بیوی کے حقوق میں، یعنی جب ہم گھر میں بھی رہتے تھے تو کسی پر زیادتی نہیں کرتے تھے، تقویٰ کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، اللہ سے ڈرتے رہتے تھے۔ آخر کار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے۔ اہل جنت خاص طور پر اپنی دعاؤں کو یاد کریں گے کہ ہم ان چیزوں کی دعائیں مانگتے تھے، اللہ نے ہماری دعائیں قبول کر لی اور آج یہ ہمیں سب کچھ مل گیا۔ وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے، یہ بھی اللہ کے نام ہے، البر الرحیم۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کیے جائیے اپنے رب کے فضل سے، نہ تو آپ کاہن ہیں اور نہ ہی مجنون۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں، یا یہ حقیقت میں دشمنی میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ یعنی واقعی ان کی عقل اتنی ماری ہوئی ہے کہ ان کو ایک انتہائی سمجھدار با اخلاق انسان نظر نہیں آتا، جس کو کبھی یہ کاہن کہتے ہیں، کبھی مجنون اور کبھی شاعر کہتے ہیں؟ کیا واقعی وہ ایسا ہی ہے یا ان کی عقل ماری گئی ہے؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں۔ کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے؟ اب دیکھیے انداز، یہ جو صورتیں ہیں نا آخری پاروں کی، ان کے اندر جو بلاغت ہے اور زبان کا زور ہے وہ خاص طور پر محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح چیلنجز کیے گئے ہیں، کس طرح ان کو سوال کر کے ان کے ضمیر اور شعور کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ ہوش میں آؤ، عقل سے کام لو، غور کرو، صرف ضد اور انا میں تم حق کو مت جھٹلا دو۔ کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں یا خود اپنے خالق ہیں، یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں
یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سنگن لی، یعنی جو آسمانوں پہ جا کے سننا چاہتا ہے، وہ لائے کوئی کھلی دلیل۔ کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی۔ کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ کتنے سارے سوال ہیں جو ان سے کیے جا رہے ہیں کہ ان کے جواب دیں، کیونکہ کسی کا سوال سن کر جواب دینے میں انسان کو عقل استعمال کرنی پڑتی ہے۔ عام طور پر تو انسان جب کسی کی بات سن رہا ہوتا ہے تو کمفرٹ زون میں ہوتا ہے، کچھ سنی کچھ نہ سنی بس کام چل گیا۔ لیکن جب کوئی پوچھ بیٹھتا ہے کسی چیز کے بارے میں تو پھر انسان سوتے ہوئے جواب نہیں دے پاتا، پھر منہ سے کچھ اور ہی نکلے گا۔ اس کے لیے انسان کو اپنا ذہن استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو ان کا شعور جگا کر ان کو ہوش میں لایا جا رہا ہے کہ ہوش کے ناخن لو اور جو کر رہے اس پر غور کرو کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڑے چلے آ رہے ہیں۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا۔ اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے، مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کیجئے۔ یعنی یہ سب ہنگامہ جو برپا ہے اس وقت آپ کی مخالفت میں، اس کا ایک اختتام بھی ہے، اس کا ایک انجام بھی ہے۔ انجام تک پہنچنے کے لیے کچھ صبر کر لیجئے۔ آپ ہماری نگاہ میں ہیں، ایسا نہیں کہ ہم آپ کو بھول گئے ہیں اور ہم نے آپ کو ان کے حوالے کر دیا۔ کیا کیجئے اس سب کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، جب آپ اٹھیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں، رات کو بھی اس کی تسبیح کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی۔ اور یہاں کہا گیا کہ اس سے مراد نمازوں کے اوقات ہیں، اور خاص طور پر وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، ادبار النجوم سے مراد فجر کی سنت اور فرض، کیونکہ صبح کی نماز کا وقت در حقیقت ستاروں کی واپسی یعنی واپس پیچھے چلے جانے کا وقت ہوتا ہے، غروب کا وقت ہوتا ہے۔ ضحاک کہتے ہیں اس سے مراد فجر کی نماز ہے، اور اسی طرح بہت سے صحابہ کرام نے اس آیت سے مراد فجر لیا ہے۔ یاد رکھیے فجر کی نماز کی خاص اہمیت ہے، اور فجر کے فرض تو فرض، سنتوں کی بھی اہمیت ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نفل کی ادائیگی کے لیے، یعنی سنت بھی اصل میں نفل نماز ہے، ایک فرض ہوتی ہے ایک نفل، پھر جو آپ نے زیادہ تاکید سے پڑھی ان کو سنت قرار دے دیتے ہیں، اور باقی جو کبھی کبھار پڑھی وہ نفل ہو جاتی۔ کسی نفل کی ادائیگی کے لیے اتنی جلدی کرتے نہیں دیکھا جتنی جلدی آپ نماز فجر سے پہلے 2 رکعتوں کے لیے کرتے تھے۔ جلدی پڑھتے نہیں تھے، یعنی اس کی ادائیگی کے لیے آپ فکر کرتے تھے۔ حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز، یعنی فرض کی بات ہے یہاں، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی شان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی عشاء اور فجر کی نمازوں میں آ سکتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ آئے، اگرچہ اسے گھسٹ کے کیوں نہ آنا پڑے، یعنی گھٹنوں کے بل یا پیٹھ کے بل گھسٹ گھسٹ کے ہی آنا پڑے تو بھی آئے، لیکن آئے ضرور۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی پس وہ اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کے ذمے ہو گیا۔ پس اللہ تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جو اللہ کے ذمے ہے اس پر کوئی ظلم نہ کرے، اور ظلم کر کے اللہ کے سامنے جواب دہ نہ ہو، اس لیے کہ جس سے اللہ پوچھے گا، مطالبہ کرے گا، یقیناً اسے اپنی گرفت میں لے لے گا اور لے کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ کسی کو حق نہیں کہ اس پر ظلم اور زیادتی کرے۔ جو اس شخص پر زیادتی کرے گا جو فجر پڑھتا ہے تو وہ دراصل اس ذمے میں خیانت کر رہا ہے جس کو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پکڑے گا۔ یعنی فجر پڑھنے والے کی عزت اور احترام لازم ہے،
کیونکہ صرف مومن ہی اس کی پابندی کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے فجر کی نماز بڑی بھاری ہوتی ہے، وہ ایک خاص وقت سے پہلے نہیں اٹھتے۔ کچھ لوگوں کی اکثر ہی قضا ہو جاتی ہے، وہ چونکہ دیر سے سوتے ہیں تو صبح اٹھ نہیں پاتے، تو ان کی حفاظت اللہ کے ذمے پہ نہیں ہے۔ تو اس لیے بہت ہی فکر کرنی چاہیے کہ فجر کی نماز قضا نہ ہو، یعنی کوئی باقی کر لیں، نہیں، کیونکہ باقی تو پھر ہم جاگ ہی رہے ہوتے ہیں نا، تو اذان بھی سنائی دے دیتی ہے اور وقت بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے، اور دوسروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں پڑھ رہے ہیں تو پڑھ ہی لیتے ہیں۔ لیکن فجر کی چونکہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے اٹھنے کی بھی، اور پھر وقت پر اٹھنے کی، اور پھر مسجد میں جانے کی، تو اس لحاظ سے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور فجر پڑھنے والا شام تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اس میں ایک واقعہ بھی آتا ہے احادیث کی کتابوں میں۔ آمش کہتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ بن عمر، ابن عمر کے کیا لگے بیٹے اور حضرت عمر کے پوتے، یہ حجاج کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حجاج کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ بہت ظلم کرتا تھا، تو حجاج نے ان سے کہا اٹھو اور فلاں آدمی کی گردن مار دو، تو سالم نے تلوار اٹھا لی کیونکہ اس کا حکم تھا مارنے کا، اور اس آدمی کو پکڑا اور محل کے دروازے کی طرف چل پڑا۔ تو ان کے والد ابن عمر نے ان کو دیکھ لیا جب وہ اس آدمی کو باہر لے کے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ واقعی ایسا کرنے جا رہا ہے؟ انہوں نے 2-3 بار یہ بات دہرائی، پھر باہر لا کر سالم نے اس سے پوچھا کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ یعنی جس کو مارنے کا حکم تھا، کہا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ سالم نے کہا پھر تم جس راستے سے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اور وہ واپس آئے اور تلوار پھینک دی۔ حجاج نے ان سے پوچھا کیا تم نے اس کی گردن اڑا دی؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ حجاج نے پوچھا کیوں؟ سالم نے جواب دیا میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے یہاں تک کہ شام ہو جائے۔ تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ سمجھدار رہو، میں نے تمہارا نام اسی لیے سالم رکھا کہ تم سلامت رہو، یعنی اللہ کے ذمے کے اندر خیانت نہ کرو۔ تو بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان سے بڑے بڑے حادثے، بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں جب وہ فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ اب تو الحمدللہ ہر شخص کے موبائل پر الارم ہوتا ہے، اور موبائل ہر شخص کے سراہنے ہوتا ہے، تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صبح نہیں اٹھ پایا۔ 1 نہیں 2 3 الارم لگا لیں، 5 منٹ کے وقفے پہ رکھ لیں اس کو، کیونکہ جو شخص یہ 2 نمازیں پڑھے گا، بخاری میں آتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے وہ آدمی ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی۔ اور پھر آپ نے فرمایا ان نمازوں میں سستی نہ کرو اگر تم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو، اس طرح کہ جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو اور تمہیں کوئی دھکم پیل کا بھی واسطہ نہیں پڑے گا، یعنی جو ان نمازوں کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے دیدار کے قابل ہوگا۔ اور پھر بعض اوقات لوگ رات قیام کرتے رہتے ہیں، آخری سے میں سو کے فجر قضا کر دیتے ہیں، کیا تہجد کے لیے اٹھے تھے وہ آنکھ نہیں پھر کلی فجر کے لیے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں صبح کی نماز با جماعت پڑھوں یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ساری رات قیام کروں، ساری رات کے نوافل سے زیادہ محبوب ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ۔ ہاں منافق پر فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے، تو منافقت سے نکلنے کے لیے، نفاق سے نکلنے کے لیے اس نماز کی پابندی ضروری ہے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، اس کے بعد فرمایا کیا فلاں حاضر ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا فلاں آیا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا بلا شبہ یہ 2 نمازیں منافقوں پر سب سے بھاری ہیں، سب نمازوں سے زیادہ بھاری، یعنی فجر اور عشاء، اور اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان میں کیا کچھ اجر و ثواب ہے تو تم ان میں ضرور آؤ، خواہ گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ تو اس لیے خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی اس کا پابند کریں تاکہ وہ اللہ کی حفاظت میں رہیں۔ سورۃ النجم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہوا۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنا راستہ نہیں کھو دیا، وہ ہدایت پر ہیں، اور وہ بہکے نہیں ہیں، وہ تمہیں صحیح راہ دکھا رہے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیے کہ نجم ستارے کی پہلے بات کی گئی کہ ستارے کے غروب ہونے کے منظر کو دیکھو جو نیچے چلا جاتا ہے۔ ستارے آسمان کی زینت ہیں اور وحی زمین والوں کی زینت ہے، یعنی وحی کی صحت پر اللہ نے ستارے کی قسم کھائی ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک خوبصورت مناسبت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ستاروں سے آسمان کو سجایا ہے۔
اسی طرح اللہ نے وحی کے ذریعے زمین کو زینت دی ہے کہ زمین پہ جو رہنے والے ہیں یعنی انسان، جب وہ اس وحی الہی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو زمین خوبصورت ہو جاتی ہے، نہ انسانوں پر ظلم ہوتا ہے، نہ حیوانوں پر ہوتا ہے، اور نہ درختوں پر ہوتا ہے، ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے۔ کسی کا قول ہے کہ اگر انبیاء سے وراثت میں حاصل ہونے والا علم نہ ہوتا تو لوگ کالی رات سے بھی زیادہ شدید تاریکی میں ہوتے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو لوگ اس قرآن کے بغیر زندگی بسر کرتے ہیں پھر دل بھی اندھیرے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے پر بھی ظلم ہونے لگتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے، جو بڑا صاحب حکمت ہے۔ وہ سامنے آ کھڑا ہوا یعنی جبریل علیہ السلام، جبکہ وہ بالائی افق پر تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یہ اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی، جو وحی بھی اس نے پہنچانی تھی۔ نظر نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، یعنی جبریل علیہ السلام کو؟ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا، پاس ہی جنت المأویٰ ہے، یعنی یہ کب ہوا؟ معراج کے موقع پر۔ اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کروائی گئی تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور وہ چھٹے آسمان پر ہے، یعنی درخت چھٹے آسمان پر ہے لیکن شاخیں اس کی 7ویں آسمان کی طرف جاتی ہیں۔ وہ سب چیزیں جنہیں زمین سے اوپر لے جایا جاتا ہے اس تک پہنچتی ہیں، وہاں تک جاتی ہیں، اور وہاں سے انہیں لے جایا جاتا ہے، اور وہ چیزیں جنہیں اوپر سے نیچے لایا جاتا ہے پھر وہ وہاں تک پہنچتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس یکش سدرۃ ما یغشی، یہ سدرہ کو جس نے ڈھانپا، تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس سے مراد سونے کے پتنگے ہیں کہ جو اس وقت اس درخت کے اوپر چھا رہے تھے۔ اس سے اس کا حسن دوبالا ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے جو صحیح مسلم کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جبریل مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئے، اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے تھے، اور اس کے پھل بیر جیسے اور بڑے گھڑے کے برابر تھے، یعنی بڑے بڑے بیر تھے۔ آپ نے فرمایا جب اس درخت کو اللہ کے حکم سے ڈھانکا گیا تو اس کا حال ایسا ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے، اس کو کوئی ڈسکرائب ہی نہیں کر سکتا۔ ایک اور روایت میں جو صحیح بخاری کے اس میں آتا ہے کہ جبریل مجھے لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اسے کئی رنگوں سے ڈھانپا ہوا تھا، میں نہیں جانتا وہ کیا تھا، وہ کیسے رنگ تھے، یعنی دنیا میں وہ چیز پائی ہی نہیں جاتی۔ لیکن اس کے باوجود ما زاغ البصر وما طغی، نہ نگاہ چندیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، ان روشنیوں کو دیکھ کے نگاہ چندیائی نہیں، یعنی کمفرٹیبلی آپ دیکھ رہے تھے، اور نہ اپنی حد سے آگے بڑھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کے لیے وہاں تک پہنچے تو آپ انتہائی ادب کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتوں کی طرف متوجہ تھے، دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے تھے کنکھیوں کے ساتھ، اور نہ غور کر رہے تھے کہ اچھا اور کیا ہے، یہ بھی دیکھ لوں وہ بھی دیکھ لوں، پھر تو پتہ نہیں کب موقع ملے گا یہ دیکھنے کا۔ نہیں، آپ نے جو نشانیاں اور عجائبات بھی دیکھی وہی جو سامنے نظر آ رہی تھی، اور آپ سر جھکائے ہوئے تھے، ادب کے ساتھ سن رہے تھے جس چیز کو سننا تھا، اور جو چیزیں آپ کو نہیں دکھائی گئیں ان کے بارے میں آپ نے تجسس نہیں کیا، کوئی غیر ضروری سوال نہیں کیا، بلکہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اپنے کام پر فوکس رکھا، اور یہی کسی شخصیت کے باکمال ہونے کی انتہا ہو سکتی ہے کہ اتنے بڑے منظر میں بھی کھو نہیں گئے، ادھر ادھر توجہ نہیں کی، نگاہ ادھر ادھر بھٹکی ہی نہیں، نگاہ نے خیانت ہی نہیں کی، جو کرنے کو کہا گیا بس اسی کی طرف توجہ ہے، جس مقصد کے لیے گئے اسی مقصد پہ فوکسڈ ہیں۔ اور آج کل آپ دیکھیں کہ بچے ہوں بڑے ہوں سب کو اٹینشن کا پرابلم ہے، اکثر مائیں شکایت کرتی ہیں پتہ نہیں کیا ہے اس بچے کو، زیادہ دیر تک کانسنٹریٹ نہیں کر پاتا، اس کو فوکس کا مسئلہ ہے، نہ یہ کلاس میں دھیان سے بات سنتا ہے، نہ بعد میں یہ کچھ پڑھ سکتا ہے، بس مزاج میں عجب بے چینی ہے۔ اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، دعا، اور ان آیات کو بھی بار بار پڑھا جا سکتا ہے
کیونکہ جو آیات جس چیز سے متعلق ہوں اس بیماری کا علاج بھی ہوتی ہیں۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی خاص جگہ پر جاتے ہیں، مثلا کسی کے گھر ہی جاتے ہیں، اس نے مثلا ہمیں درس کے لیے بلایا کہ آئیں آپ یہاں بیٹھ کے درس سنیں، تو ہمارا کیا کام ہے کہ جہاں وہ بٹھائیں وہاں بیٹھیں، یا پریمیسز میں ادھر ادھر گھومنا شروع کر دیں اور پھر بلا وجہ سوال شروع کر دیں گھر والے سے کہ یہ آپ نے کہاں سے خریدا تھا، یہ کہاں سے لیا؟ یعنی گئے ہیں آپ ایک کام سے اور توجہ آپ کی اور دنیا کی چیزوں کی طرف ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ ایسے سوال دوسرے کو اریٹیٹ بھی کرتے ہیں، غیر ضروری سوال، اور یہ علم نافع نہیں ہوتا کہ جس چیز کا آپ کا مقصد نہیں آپ اس چیز میں پڑ گئے، اور جس کام کے لیے آئے وہ آپ بھول ہی گئے۔ تو اصل کام پر توجہ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اب ذرا بتاؤ، تم نے کبھی اس لات اور اس عزا اور تیسرے ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر بھی کچھ غور کیا؟ کیا بیٹے تمہارے لیے اور بیٹیاں اللہ کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی۔ دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ یعنی اس کی خواہشات ہی بس پوری ہوتی جائیں؟ ہم دنیا میں کیا چاہتے ہیں کہ جو ہم مانگے ہمیں مل جائے، جو دعا مانگے وہ قبول ہو جائے، جس چیز پہ ہاتھ رکھے وہ ہماری ہو جائے، لامتنا ہی خواہشات۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے، لہٰذا ملے گا تمہیں وہی کچھ جو اللہ چاہے گا، جو وہ دے گا۔ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرضداشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے میں انہیں کوئی علم حاصل نہیں ہے، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ یعنی انسان کو اپنے اعمال کی بنیاد علم حقیقی صحیح علم پر رکھنی چاہیے، نہ کہ وہم و گمان کی بنا پر کہ لوگ کہتے ہیں وہ میں نے سنا تھا۔ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہوتا زندگی بسر کرنے کا۔ دین میں بھی آپ جس چیز پر عمل کر رہے ہیں اس کی دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے، جس چیز پر آپ ایمان رکھتے ہیں اس کی دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے، صرف خواہشات پر مبنی کام نہیں کرنے چاہیے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو، یعنی بتاؤ اور اس کو چھوڑ دو۔ ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے، یعنی ان کے علم کا سورس صرف دنیا ہے، یہ اس سے باہر نکل نہیں پاتے، ہر چیز کو اسی کے معیار پر پرکھتے ہیں۔ یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے، اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے۔ کون ہے نیک رویہ اختیار کرنے والے؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، فواحش سے پرہیز کرتے ہیں، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب بہت وسیع مغفرت والا ہے، یعنی بہت زیادہ بخشتا ہے۔ وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ متقی کون ہے۔ ہمیں اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیک نہ سمجھیں، کیونکہ لوگ نیک عمل کرتے ہیں، پھر نیک عمل کرنے کے بعد اس گمان میں ہوتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہو گئے، پھر اسی طرح کی وہ باتیں بھی کرتے ہیں، اپنی نمازوں کا چرچا، اپنے روزوں کا چرچا، حج عمرے کا چرچا، جو بھی نیکی کا کام کریں گے اس کا اشتہار دینا پھر لازم سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو چل پتا جائے ہم نیک ہیں، ثابت کر دیں ہم نیک ہیں، ہم بہت اچھے لوگ ہیں۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو سب پتا ہے کہ کون نیک ہے کون نہیں ہے۔ کیا ہم نے لوگوں سے جزا لینی ہے کہ ان پر ہماری نیکی ثابت ہو جائے؟ اگر ہم واقعی نیک ہوئے تو اللہ ہماری محبت یا عزت یا نیکی ان کے دلوں میں ڈال دے گا، اور اگر ہم نیک نہیں
تو زبان سے بار بار اپنی نیکی کے دعوے کرنے اور اپنی نیکیوں کا اشتہار دینے سے آپ کسی کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ آیت نازل کی ہے، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اس کو زیادہ پتا ہے کہ نیک کون ہے، کس نے اطاعت کی ہے اور کس نے واقعی خالص اللہ کے لیے کوئی نیک کام کیا ہے. اس لیے ایسے ناموں سے بھی بچنے کو کہا گیا ہے کہ جس میں انسان کی نیکی کا اظہار ہوتا ہو. مثلا حضرت ام سلمہ جو تھی آپ کی وائف، ان کی ابو سلمہ سے بیٹی تھی ایک جس کا نام برہ تھا. برہ کا مطلب ہوتا ہے نیک، جیسے ہمارے ہاں نیک بی بی نام رکھ دیتے ہیں، نیک پروین. تو اسی طرح وہاں بھی نیک نام رکھنے کا رواج تھا، برہ نیک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو اپنے منہ سے نیک اور صالح نہ کہلواؤ، اللہ تم میں سے نیک اور صالح لوگوں کو خوب جانتا ہے. تو پوچھا گیا کہ ہم اس کا نام کیا رکھیں؟ تو آپ نے فرمایا اس کا نام زینب رکھو، اور یہ ام سلمہ کی بیٹی تھی. ٹھیک ہے، دیکھیے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ اللہ کے ہاں ہمارا شمار متقین میں ہے یا نہیں. اس کی فکر چھوڑ دیں کہ لوگوں کی نگاہوں میں ہم نیک ہیں کہ نہیں، وہ کیا کہیں گے، وہ کیا سمجھیں گے. نہیں، ہمیشہ جب یہ خیال آنے لگے اس کو ڈائیورٹ کر دے، اللہ کی نگاہ میں میں کیا ہوں. پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، افرأیت الذی تولی، کیا پھر آپ نے دیکھا اس شخص کو جو پھر گیا یعنی اللہ کے راستے سے اور تھوڑا سا دیکھ کر رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی علیہ السلام، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ کیا ہیں ان کے صحیفوں کی تعلیمات؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہی جس کی اس نے خود کوشش کی. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، دوسروں کی نیکی، دوسروں کا کام، دوسروں کی محنت آپ کے کام نہیں آئے گی. آپ کو کیا کام آئے گا؟ جس کی بھاگ دوڑ آپ نے خود کی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یہ کہ اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے آ جائے گی کس نے کس کام کے لیے کتنی کوشش کی. دیکھیے بعض اوقات نیکی کا کوئی سامنے آتا ہے نا کام ہمارے، تو ہم تھوڑی سی ایفرٹ ڈالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں ہوتا. جیسے بچوں کو آپ کوئی کام دیں تو وہ ذہن نہیں لگانا چاہتے یا محنت نہیں کرنا چاہتے یا تھوڑی مشقت نہیں کرنا چاہتے، فوراً ہی ہینڈز اپ کر دیتے، یہ مجھ سے نہیں ہوتا، یہ نہیں ہو رہا، کیا کروں، شور ہنگامہ. اسی طرح کچھ لوگ بڑے ہو کر بھی یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، تھوڑی سی کوشش کی اور اس کے بعد بیٹھ گئے. نہیں، کوئی بھی کام آپ اپنے ذمے لیں اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں چاہے کتنی بھی رکاوٹیں آئیں. اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب واقعی آپ کے اندر سچا اخلاص ہوگا کہ مجھے یہ کر کے چھوڑنا ہے، میں ہار ماننے والا نہیں ہوں. کیونکہ جب انسان نیکی کے کاموں میں ہار مان لیتا ہے تو پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، پیچھے رہ جاتا ہے. ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اسے پوری جزا دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنا کام پورا کیا. تو جزا بھی اوفا، مکمل جزا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے حق میں کچھ بھی کمی نہیں کرتا، ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتا. تو کاموں کو ادھورا چھوڑنا اور انجام تک نہ پہنچانا یہ درست نہیں، چاہے دین کا کام ہو چاہے دنیا کا. اس میں عموماً ہم کہتے ہیں اچھا کل کر لیں گے، پھر کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، ہو جائے گا، اور پھر وہ اصل میں یہ کہنے کا مطلب کہ بس ایک طرف رکھ دو اس کو. اسی لیے دعا سکھائے گی نا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اللہ ہر چیز کی عاقبت ہماری اچھی کر دے، وہ آخرت بھی اور دنیا میں بھی کاموں کا انجام اچھا کر دے. اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے یعنی ماں کے رحم میں، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے، اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی یعنی جو کچھ انسان کے پاس پراپرٹی ہے دنیا میں، اور یہ کہ وہی شعرا کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ، اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہو کہ کیا چھا دیا. بس اے مخاطب، اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا؟ یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے.
اللہ کے سوا کوئی اسے ہٹانے والا نہیں۔ اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو؟ یعنی تمہیں یہ حقائق سمجھ میں نہیں آتے اور ماننا نہیں چاہتے، ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ یعنی اگر تمہیں پتا چل جائے کہ آخرت کتنی سخت جگہ ہے تو تم ان باتوں کو ہنسی مذاق میں اڑانے کی بجائے رونے لگو۔ آپ دیکھیے کہ صالحین کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ آخرت کو یاد کر کے، اپنی موت کو یاد کر کے، قبر کے حال کو یاد کر کے، آخرت کے حساب کتاب کو، تقریباً پل صراط پر سے گزرنے کے وقت کو دنیا میں یاد کر کے روتے ہیں کہ یا اللہ وہاں کیا بنے گا۔ وہ مناظر ان کو رلا دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جب قبر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں بتاتے تو بعض اوقات وہ ہچکیاں لے لے کے رویا کرتے تھے۔ ہمیں دنیا کے غم تو رلاتے ہیں لیکن آخرت کی فکر کم ہی رلاتی ہے۔ تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو، یعنی انٹرٹینمنٹ میں گم ہو کر ان باتوں کو بھلا دیتے ہو۔ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ، اسی میں انسان کا فائدہ ہے۔ سورۃ القمر شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، اس کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک طرف گیا اور دوسرا دوسری طرف، اور پھر وہ باہم مل گئے۔ مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھیں یہ منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، یعنی ہماری نگاہوں کو کچھ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی۔ ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ لوگوں کے رویے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ان کے سامنے حق آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ کیوں؟ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خواہش پرستی جو ہوتی ہے وہ حق کو جھٹلانے کا سبب بن جاتی ہے، وہ حق کو جھٹلانا آسان کر دیتی ہے۔ کیونکہ انسان جب خواہشات کے پیچھے چلتا ہے نا تو انسان کے اندر ایک نحوست سی پیدا ہو جاتی، بہت زیادہ انسان دنیا میں جب مصروف ہو جاتا ہے تو اندر ایک عجیب سی سستی اور ایک عجیب سی غفلت پیدا ہو جاتی، اور پھر ایسی غفلت میں جب کسی کو کوئی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس کو قبول نہیں کرتا، ہدایت اور بھلائی کو وہ دیکھ نہیں پاتا اور پھر اس کا وہ انکار کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہر عمل انسان کو کہیں نہ کہیں پہنچا کے رہے گا۔ ہم آج جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا اس کا ایک انجام بھی ہے، وہ ہمارے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے، وہ ثبت ہو رہا ہے، اور پھر اس کا ایک نتیجہ نکلنے والا ہے۔ جیسے دنیا میں آپ کوئی بھی امتحان دیتے ہیں، کوئی بھی پرچہ کرتے ہیں آپ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بس آپ گئے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے اور آپ نے کچھ لکھا، دے کے آگے، اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوا؟ ایسا تو نہیں ہوتا، اس کا ایک نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اسی طرح آخرت کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ آج اس دنیا کے امتحان میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب لکھا جا رہا ہے، اور پھر انسان اپنے انجام کو پہنچے گا، یعنی ہر عمل کا ایک انجام ہے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، نیک عمل کا انجام کیا ہے کہ جنت میں پہنچائے گا وہ، اور برے عمل کا انجام آگ ہے۔ حکمتٌ بالغۃ فما تغنی النذر، ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لیجئے، جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، اچھل اچھل کے باہر نکل رہے ہوں گے، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو انسان خوف زدہ ہو کر قبروں سے نکل کر جس طرف بلایا جائے گا اس طرف چل پڑیں گے، اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے وہ کیا کہیں گے؟ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، وہ کہیں گے یہ دن تو بڑا ہی مشکل دن ہے، بڑا کٹھن دن ہے، بہت مشکل دن۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، قیامت کا دن، یوم القیامہ، ایک مشکل دن ہے، لیکن یاد رکھیے کہ مومنوں کے لیے آسان ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بارے میں فرمایا کہ اس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، لیکن یہ مدت مومن کے لیے معمولی ہو جائے گی، اس کو لمبی نہیں لگے گی۔ اب دیکھیے دنیا میں بھی جو اچھا وقت ہوتا ہے وہ جلدی گزر جاتا ہے، جب کو آپ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں آپ کا دل لگ رہا ہوتا ہے
تو پتہ ہی نہیں چلتا وقت کا. لیکن اگر انسان بیمار ہو جائے یا تکلیف ہو، کسی کے داندھ میں درد ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، تو وقت ہے کہ گزر ہی نہیں پاتا. آپ نے فرمایا یہ مدت مومن کے لیے بڑی معمولی ہوگی، جیسے کہ سورج ڈھلنے سے غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے. اسی طرح مومن پر مشقت بھی کم ہوگی. آپ نے فرمایا کہ اس وقت سب لوگ پسینے کی لگام منہ میں ڈالے ہوئے ہوں گے، اور رہے مومن تو ان پر وہ زکام کی طرح ہوگا. جیسے دنیا میں فلو ہو جاتا ہے تو اسی طرح وہاں بھی تھوڑی بہت تکلیف ہوگی، اور کافر پر موت جیسی کیفیت طاری ہو جائے گی. یعنی جان نکلنے کے وقت جو اذیت ہوتی ہے کافر پر، اس طرح کی اذیت ہوگی. کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا. اللہ کا پیغمبر، معزز انسان، عام لوگوں کے ہاتھوں ڈانٹ پلایا جا رہا ہے کیونکہ وہ اللہ کی بات کرتا ہے. کیسی کیسی باتیں سنی ہیں لوگوں نے اللہ کی خاطر. آج ہم اگر ارادہ کر بھی لیں کہ دین کا کوئی کام کریں گے کسی جوش جذبے سے، تو چھوٹی سی بات دوسرے کی برداشت نہیں کر سکتے اور فوراً اس راستے کو چھوڑنے کا سوچنے لگتے ہیں. آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو ہی ان سے انتقام لے. تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا. نیچے سے بھی پانی ابل رہا ہے، اوپر سے بھی برس رہا ہے، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا. یعنی نیچے اور اوپر سے پانی ایک ہو گیا اور طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا. اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر یعنی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. یہ تھا بدلہ اس شخص کا جس کی ناقدری کی گئی تھی، یعنی جس کو ڈانٹا گیا تھا اللہ نے اس کا بدلہ لے لیا. اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا. اب دیکھیے کشتی کی جہاں بھی بات ہوئی اس کو ایک نشانی کہا گیا، اور دیکھیے اس دور میں وہ نشانی سامنے آ ہی گئی ہے. پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ. دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھیے یہ آیت جو ہے بار بار دہرائی جائے گی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کس کے لیے آسان ہوتا ہے؟ اہل القرآن کے لیے. اہل القرآن کے لیے قرآن آسان ہے. قشیری کہتے ہیں اللہ نے کچھ لوگوں کی زبانوں پر قرآن کے پڑھنے کو آسان کیا ہے. وہ اس روانی کے ساتھ پڑھتے چلے جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا، کچھ مشکل نہیں آتی ان کو. کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کو آسان کر دیا، اس کے علم اور فہم کو. وہ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے معنی ان پہ کھلتے چلے جاتے ہیں، اس کی گہرائی میں چلتے جاتے ہیں اور اس کو وہ انجوائے کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کے حفظ کو آسان کر دیا، یعنی کچھ لوگوں کے اندر دوسروں کی نسبت حفظ کرنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب اہل القرآن ہیں، سب کے سب اہل القرآن ہیں. تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوا کریں مجھے یاد نہیں ہوتا، میں میمورائز نہیں کر سکتی. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے مختلف چیزیں رکھی. اور کچھ خوش قسمت ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے تلاوت بھی بڑی آسان ہے، جن کے لیے سمجھنا بھی آسان ہے، ترجمہ بھی فر آتا ہے، جن کو اس کے گہرے مفہوم اور مطلب بھی بڑی جلدی سمجھ میں آتے ہیں، اس پر تدبر کرنا جانتے ہیں اور پھر اس کو حفظ بھی کر لیتے. تو آپ دیکھیے کہ ان تینوں چیزوں پر مشتمل ایک کورس انشاءاللہ اگست میں پیش کیا جائے گا، جس میں تجوید بھی ہوگی، انہی آیات کی حفظ بھی ہوگا، ترجمہ بھی ہوگا، تفسیر بھی ہوگی، تدبر بھی ہوگا، عمل کے نکات بھی ہوں گے، تاکہ ان ساری چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے. لیکن اس کی رفتار زیادہ نہیں ہوگی، تو جلدی کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا. کچھ مہینوں کا ایک سیمسٹر رکھیں گے تاکہ جو لوگ تھک جائیں اس سے وہ آرام کر لیں، اور جو مزید آگے بڑھنا چاہیں وہ اس سلسلے کو جاری رکھیں. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اپنے لیے کیسا کرتے ہیں. یاد رکھیے کوئی بھی کام جب ہم شروع کرتے ہیں نا تو شروع میں مشکل ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے. پھر جب ہم اس کو بار بار کرتے ہیں حتیٰ کہ آپ دیکھیے بچے جب قرآن حفظ کر رہے ہوتے ہیں نا تو شروع میں آہستہ آہستہ کرتے ہیں، اور آخری پارے بعض لوگ تو دنوں میں کر لیتے ہیں، تیزی سے آگے گزر جاتے ہیں. تو اس لیے جب آپ کو حفظ کی عادت ہو جائے گی نا تو پھر وہ حفظ بھی جلدی ہو جایا کرے گا. اسی طرح ترجمے کے الفاظ بھی بار بار آتے ہیں، وہ جب بار بار وہی لفظ ریپیٹڈلی آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کو پہلے سے ہی آتے ہوں گے.
اور اسی طرح جب آپ اس پر عمل کرنے لگیں گے تو وہ بھی پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو اصل مقصد تو یہی ہے نا کہ اس روشنی کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں. لیکن خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ کچھ حصہ ہمارے دلوں میں، سینوں میں محفوظ ہو، اس طرح کہ قیامت کے دن وہ ہمارے درجوں کی بلندی کا ذریعہ بنے. ٹھیک ہے نا؟ یاد رکھیے، اللہ کی کتاب آسان ہے بنسبت لوگوں کی باتوں کی. کسی بھی علم کی کتاب آپ پڑھیں، ایک دفعہ پڑھنے سے سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اللہ کی کتاب آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں رکتے اور ایک دفعہ آپ کو پتہ چل جائے تو دوبارہ اس کو بس آپ پھر اسے صرف دیکھنے سے ہی آپ کو سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ یہ کلام مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا کچھ حصہ اس کے ساتھ ضرور گزارنا چاہیے. عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پہ بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں. بس دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یہ سوال کون کر رہا ہے؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو اس سے نصیحت لے، ہے کوئی جو اس پر عمل کرے؟ اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کون لبیک کہتا ہے. ثمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے، ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع ہم قبول کر لیں؟ تو اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور اترانے والا ہے. ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا، کل ہی انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور اترانے والا ہے. ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں. اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھیے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے. ان کو بتا دیجئے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پر آئے گا. آخر کار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا. پھر دیکھو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے ان پر بس ایک دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ لوط علیہ السلام کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی. صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے. ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا. یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے. اس سے بڑی اہم کام کی بات پتہ چل رہی ہے کہ شکر گزاری مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتی ہے. سبحان اللہ. کذالک نجزی من شکر. جو شکر گزار ہوگا اس کو ہم اسی طرح جزا دیں گے کہ جب دوسرے لوگ آفت میں گرنے لگے اس کو ہم اس میں سے باہر نکال لیں. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے. وہ سنجیدہ ہی نہیں ہوئے اس نصیحت کے ساتھ. پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی، وہ جو فرشتے آئے تھے عذاب لے کر. آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ. صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا، مستقل طور پر عذاب میں چلے گئے. استغفر اللہ. چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا. آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے. کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہے؟ اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں کے حالات سے نصیحت پکڑو، تم ان سے کچھ بہتر لوگ نہیں ہو. یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی نامے لکھے ہوئے ہیں کہ تمہیں معاف کر دیا جائے گا، پچھلوں کو تو پکڑ لیا گیا اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ یا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے. اشارہ ہے بدر کی طرف. جنگ بدر میں شکست کھا گئے یہ، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے. یعنی دنیا کی یہ تو چھوٹی سی سزا ہے، اصل سزا تو اللہ کے پاس ہے، اور وہ بڑی آفت
اور زیادہ تلخ ساتھ ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر۔ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، ہر چیز کی تقدیر ہے، صرف انسان کی نہیں، سب کی۔ اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکتے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے، پورے ریکارڈز لکھے جا چکے، نامہ اعمال میں سب محفوظ ہیں، ان کی ایک ایک حرکت، ایک ایک بات۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ سبحان اللہ، کہاں لکھی ہوئی؟ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی۔ لوح محفوظ میں قلم سے کب لکھا گیا تھا؟ زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو اس دنیا میں ہوتی ہے سب پہلے سے لکھی ہوئی موجود ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ بندے کریں گے کیا اور مختلف چیزیں کیا کریں گی، ہوا کیا کرے گی، پانی کیا کرے گا، آگ کیا کرے گی، درختوں کا کیا کام ہوگا، یہ سب اللہ کو پتا تھا۔ جب اللہ نے بنایا تو وہ چیزیں اسی کے مطابق ہی کام کر رہی ہیں۔ اسی طرح انسان کے نامہ اعمال کی ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ہر چیز لکھی ہے تو پھر ہمارا تو کچھ کرنے کا فائدہ ہی نہیں، جو لکھا ہوگا وہ ویسے ہوتا چلا جائے گا۔ نہیں، اصل میں تقدیر کا مسئلہ ہے یہاں۔ تقدیر کے بارے میں دو اہم باتیں یاد رکھیے کہ نمبر ایک، تقدیر جو ہے وہ اللہ کا علم ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا علم، کہ اللہ کو سب پتا ہے، جو کچھ ہونا ہے اس کو سب پتا ہے۔ وہ کیوں پتا ہے؟ اس لیے کہ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے، اس لیے اس کو اپنی ہر چیز کے بارے میں پتا ہے، کس چیز کی کیا خصوصیت ہے، کیا چیز کیا کرے گی، سب پتا ہے، وہ پتا ہونا چاہیے۔ نمبر دو یہ کہ یہ علم اللہ کا لکھا ہوا ہے، کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی بات اس نے لکھ بھی دی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ارادہ دے کر پیدا کیا ہے، یعنی ہمیں کچھ آزادی بھی دی ہے کام کرنے کی، یہ بھی اللہ ہی نے دی ہے۔ ہمارا امتحان اسی آزادی میں ہے کہ ہم اپنی آزادی کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ بندوں کو جو میں آزادی دوں گا وہ کیا کریں گے۔ دیکھیے، فرشتوں کو بھی ایک اندازہ تھا کہ انسان کیا کرے گا، حالانکہ انہوں نے ابھی دیکھا ہی نہیں انسان کو، وہ انسان پیدا ہی نہیں ہوا، صرف بتایا گیا کہ ہاں ایک خلیفہ پیدا ہونے والا ہے زمین پر جس کے پاس آزادی ہوگی کچھ کرنے کی، تو ان کو سمجھ آ گئی کہ اندازہ لگا لیا انہوں نے۔ تو تقدیر بھی ایک اندازہ ہوتا ہے نا، اور اندازہ لگا لیا کہ انسان تو فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے میں زیادہ جانتا ہوں تم سے کہ صرف یہی نہیں کرے گا، اچھے کام بھی کرے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ایک ہے اللہ کا ارادہ اور ایک ہے بندے کا ارادہ۔ بندہ جب ارادہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اذن ہو تو وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ کا اذن نہ ہو تو بندہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندے کو ارادہ کرنا ہی نہیں چاہیے یا بندے کے ارادے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ بندوں کو ان کے ارادے پر اجر کیوں دیتا ہے اللہ؟ کہ انہوں نے ایک اچھے کام کا ارادہ کیا، چاہے نہیں بھی کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ نہیں تھی کہ بندے وہ کام کر سکیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا اجر ان کے لیے لکھ دیا۔ تو اسی طرح جب کوئی برے کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، باغوں کے بیچ میں جہاں نہریں بہ رہی ہوں گی وہاں خوشی سے رکھے جائیں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب، قدرت والے بادشاہ کے قریب، یعنی قیامت کے دن ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اور وہ اللہ کے مقرب ہوں گے۔ سورۃ الرحمن، یہ سورت نعمتوں والی سورت ہے، اسی لیے اس میں بار بار اس آیت کی تکرار کی گئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے، نعمتوں کا حساب دینا ہوگا۔ تو اس سورت میں نعمتوں کا ذکر ہے، اور سب سے پہلی نعمت، سب سے بڑی نعمت، نعمت قرآن،
اس سے آغاز ہوتا ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن نہایت مہربان، علم القرآن اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے، یعنی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، رحمت ہے کہ اس نے انسان کو قرآن جیسی نعمت دی جس کی وجہ سے وہ دونوں جہانوں میں اللہ کی رحمتوں کو پاتا ہے۔ یہ کتاب دنیا اور آخرت میں فائدہ دینے والی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں قرآن کی قرأت، اس میں لمبا غور و فکر اور اپنی سوچ کو آیات کے معنی پر متوجہ کرنے سے بڑھ کر بندے کے لیے اس زندگی یعنی اس کی زندگی، دنیا کی زندگی اور آخرت میں اس سے زیادہ فائدہ مند اور اس کی نجات کو اس سے قریب کرنے والی کوئی اور چیز نہیں۔ یعنی انسان کی خوش قسمتی کی انتہا ہے کہ وہ اس کتاب کو پڑھے اور اس میں لمبا غور و فکر کرے، خوب تدبر کرے، ٹہر ٹہر کے پڑھے، ایک وقت لگائے اس پر۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جو تھے 10 آیتیں لیتے، جب تک ان کا ہر لحاظ سے احاطہ نہ کر لیتے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اور اس چیز کی بڑے عرصے سے مجھے حسرت تھی کہ ہم رمضان میں مہینے میں قرآن پڑھ ڈالتے ہیں، تعلیم القرآن میں سال 1.5 سال میں قرآن پورا کر لیتے ہیں، تاکہ ہمیں حرص ہوتی ہے نا کہ سب ایک دفعہ پتہ تو چلے کہ کیا ہے قرآن۔ یہ تو صرف تعارف ہے قرآن کا کہ یہ ہے قرآن، لیکن اس کے بعد پھر صحابہ کی اسی سنت پر عمل کیا جائے ان 2 مرحلوں کے پار کرنے کے بعد، کہ انسان پھر خوب غور و فکر اور تدبر کر کے حق ادا کر کے اس کو پڑھنے والا ہو، کیونکہ یہ کتاب اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا۔ تو یہ ہے رحمان کی رحمت کہ اس نے ہمیں قرآن دیا جس کو پڑھ کے ہم اللہ کی رحمت پا سکتے ہیں۔ خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان اس کو بولنا سکھایا۔ اچھا، انسان کی تخلیق کے ساتھ انسان کو تو بہت کچھ ملا ہے، لیکن یہاں بولنے کی بات کی گئی کہ بولنا ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اگر اس زبان کو غلط استعمال کیا جائے تو اس سے بڑی آفت بھی کوئی نہیں۔ الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، ان کی بھی ایک تقدیر ہے، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا ہے، خوب اونچا اٹھایا اور میزان قائم کر دی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو ایک اندازے پہ پیدا کیا، ایک انصاف کے ساتھ، ایک اعتدال کے ساتھ اللہ نے میزان قائم کی، اور پھر آخرت میں بھی ایک میزان رکھی، اور ہم سے کیا تقاضا کیا کہ تم اس میں خلل نہ ڈالو۔ یعنی دوسروں کے ساتھ نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ باقی جو موجودات ہیں زمین پر، سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ یعنی جیسا ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ انصاف کریں، ایسے ہی ہم دوسروں کے ساتھ کریں۔ معنی کیا ہے اس کا؟ کہ ہر چیز کو اس کا پورا پورا حق دیا جائے، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی انسان ہو۔ ناپ تول بھی امانت ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی امانت ہے۔ ان سب امانتوں کو ادا کرنا یہی میزان کو قائم رکھنا ہے، اور اس میں خلل کرنا دراصل خیانت ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں لڑائی کرنا تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے سوائے امانت کے۔ پھر فرمایا قیامت کے دن بندے کو لایا جائے گا، اگر اس نے اللہ کے راستے میں قتال کیا ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ اپنی امانت ادا کرو۔ وہ کہے گا اے میرے رب میں کیسے ادا کروں، دنیا تو گزر چکی۔ یعنی یہ شہید کی بات ہو رہی ہے یا جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے کی۔ کہا جائے گا اسے حاویہ میں لے جاؤ، اسے حاویہ میں لے جایا جائے گا، اور اس کے لیے اس کی امانت کو ایسی صورت میں لایا جائے گا جس صورت میں وہ اسے دی گئی تھی۔ وہ اسے دیکھے گا اور پہچان لے گا، اور اس کے پیچھے پیچھے جائے گا اور اسے پا کر کندھوں پر لا دے گا۔ پھر جب وہ دیکھے گا کہ کندھوں سے اتر گئی، پھر اس کے پیچھے جائے گا اور پھر اس کو لا دے گا، اور ہمیشہ اسی طرح کرتا رہے گا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ نماز امانت ہے، پوری پوری ادا کرنی چاہیے، پوری شرائط کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، وقت بھی صحیح ہو، لباس بھی صحیح ہو، قبلے کا رخ بھی ہو، طہارت بھی ہو۔ پھر فرمایا وضو امانت ہے، یہ نہیں کہ کچھ اس سے سوکھے ہوں۔ وزن امانت ہے، یعنی تولنا امانت ہے کہ کسی کو کچھ تول کے دو تو پورا دو۔ ناپ امانت ہے، جیسے کپڑا ناپا جاتا ہے یا لیکوڈ ناپا جاتا ہے، وہ بھی امانت ہے، کم نہ کرو۔ اور اسی طرح آپ نے بہت ساری چیزیں گنوائیں، اور ان سب سے سخت وہ امانتیں ہیں جو اسے سونپی گئی ہیں۔
یعنی کوئی بھی ڈیوٹی یا ذمہ داری جو کسی کو دی جاتی ہے وہ بھی ایک امانت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں۔ اسی طرح کسی کی جو ویجز ہوتی ہے، تنخواہ ہوتی ہے، یا کسی کی کوئی اجرت ہوتی، اس میں بھی کمی نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی میزان میں خلل ڈالنا ہے، انصاف کے تقاضے کو پورا نہ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا مد مقابل قیامت کے دن میں ہوں گا۔ ایک وہ شخص جس نے میرے نام پہ عہد کیا اور وہ توڑ دیا، دوسرے وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی کمائی کھا لی، جیسے کوئی بچے کو پکڑ کے بیچ دے کسی کے ہاتھ اور خود کمائی کر لے، خواہ باپ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات باپ بھی اپنی بیٹیوں کو بیچ ڈالتے ہیں۔ وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پہ رکھا، کام کرایا، اس سے پورا کام لیا لیکن مزدوری نہیں دی یا پوری نہیں دی، انصاف کے ساتھ نہیں دی، کبھی ٹال دیا، چکل آ جانا، پھر آ جانا۔ اب دیکھیں ایسے لوگوں پہ کیا بیتتی ہے جو دہاڑی پہ کام کرتے ہیں، وہی انہوں نے جا کے بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کو لے کے جانا ہوتا ہے جو اس دن کی ان کے پاس مزدوری ہوتی ہے۔ کس قدر ظلم کی بات ہے کہ انسان ان سے کام لے لے اور ان کا حق ان کو نہ دے۔ اسی طرح خرید و فروخت میں ملاوٹ کرنا، یہ بھی میزان میں خلل ڈالنا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اناج بیچنے والے مرد کے پاس سے گزرے، آپ نے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو وہ ذرا اندر سے گیلا گیلا تھا، آپ نے فرمایا ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ اور آج آپ دیکھیں کون سی چیز ہے جس میں ملاوٹ نہ ہو رہی، کھانے پینے کی چیزیں، دوائیاں، لباس، یو نیم اٹ، یہ مسلم امہ کا شہر نہیں، کیا منہ دکھائیں گے ہم اللہ کو؟ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس لیے انسان کو اس زمین پر زندگی بسر کرتے ہوئے باقیوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے، جانوروں کا، پودوں کا، باقی مخلوق کا۔ اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی، پہلے تو بھوسا نکال کے پھینک دیتے تھے نا بھوسی، اور اب ملا کے کھاتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس ہے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی قرآن میں ذوالعصف جو ہے، بھوسی جو ہے، اس کو ایک نعمت بتایا گیا، کتنی ضروری ہے انسان کی صحت کے لیے۔ وہ انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے۔ پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے، دونوں مشرق اور دونوں مغرب، سب کا رب وہی ہے۔ پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، 2 سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے، یعنی 2 رنگ ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، گڈمڈ نہیں ہوتے، گرم اور ٹھنڈا ساتھ ساتھ جا رہا ہے، میٹھا اور کڑوا ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ پس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کی کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے۔ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے۔ کل من علیہا فان، یہ سارا کچھ جو زمین پر سب فنا ہونے والا ہے، ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ جو جلال و اکرام والا ہے، بزرگی والا ہے، عزت والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، یعنی زمین والے بھی اور آسمان والے بھی اسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے، ہر آن ایک نئی شان میں ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بھی اس کی شان ہے کہ وہ گناہ معاف کرتا ہے، پریشانی دور کرتا ہے، کچھ لوگوں کا مقام اونچا کرتا ہے اور کچھ لوگوں کا مقام گرا دیتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، یہ جو ہماری زندگی میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں نا، یہ اسی کے کرنے سے آتی ہیں۔ اس لیے کبھی ایک نعمت پا کر ہم اترائے نہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا وہ کب چلی جائے۔ اللہ ان کو باقی رکھے اور شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے کہ باقی رہیں گی۔ اور اسی طرح آج اگر ایک تکلیف ہے تو ضروری نہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے رہے، کل وہ تکلیف ختم بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر آن کسی کی حاجت پوری کر رہا ہے، کسی کی دعا سن رہا ہے، ہر آن کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں اس سے زمین اور آسمان والے بے نیاز نہیں ہو سکتے،
اللہ ہی زندہ کو زندگی بخشتا ہے اور مردہ کو مارتا ہے، چھوٹے کی تربیت کر کے اس کو بڑا کرتا ہے، قیدی کو چھڑاتا ہے، صالحین کی حاجات اور ضروریات کی انتہا ہے اور فریاد رسی کرنے والا ہے، وہی ان کے شکووں کی انتہا ہے، یعنی انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، وہ ان کی سنتا ہے۔ اس کی تجلیات ہر لمحہ مختلف ہوتی ہیں، کسی قوم کے لیے تنگی کے ساتھ، کسی قوم میں فراخی کے ساتھ، یعنی وہ تجلی کرتا ہے، کسی قوم کو بلند کر کے اور دوسرے کو ذلیل کر کے، کسی کو دے کر کسی کو محروم کر کے، کسی کو اٹھا کے اور کسی کو گرا کے، اور ایسی ایسی چیزیں وہ ظاہر کرتا ہے جن کی کوئی انتہا نہیں۔ اب دیکھیں ہر وقت دنیا میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، سب اس کے علم میں ہے، اس کے اذن سے ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے جو اللہ کی شان کو پہچانتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کل یوم ہوا فی شان، وہ مایوس نہیں ہوتے، اور یہ اللہ کی معرفت رکھنے والے لوگ ہیں۔ یعنی جس کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ کل یوم ہوا فی شان، وہ دراصل اللہ کو پہچانتے ہیں، اور پھر وہ پرسکون رہتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں، کیونکہ نہ وہ کسی چیز کے اوپر تکیہ کر لیتے ہیں، نہ کسی چیز پہ بھروسہ کرتے ہیں، بلکہ وہ ہر معاملہ اللہ ہی کے سپرد کرتے ہیں، اسی کے ساتھ چلتے ہیں۔ جب وہ صبح کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، جب شام کرتے ہیں تو بھی وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، یعنی اچھی امیدیں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی تدابیر کو دیکھتے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اختیار سارے کا سارا اسی کے پاس ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، کسی انسان کے بس میں کچھ نہیں، انسان بھی ہمیں جب ہی کام کر کے دیں گے جب اللہ چاہے گا، تو اپنی ساری لو اسی سے لگاتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے زمین کے بوجھو، ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، حساب کرنے کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین و آسمان کی سرحدوں سے نکل کے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی، سب سامنے نظر آ رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی سب کا علم ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کے گھسیٹا جائے گا۔ استغفر اللہ، سے کتنی رسوائی ہے انسان کی اس میں کہ اس کو سر کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے یا پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرم جھوٹ قرار دیتے تھے، مانتے نہیں تھے، اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، دو باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دونوں باغوں میں دو چشمے رواں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا۔ یہاں عورت کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی۔ عورت کا حسن اس کے شرم و حیا میں ہے، یعنی جب عورت کے اندر سے حیا نکل جاتا ہے، وہ بے باک ہو جاتی ہے، چاہے وہ شوہر کے سامنے، چاہے وہ بچوں کے سامنے یا کہیں بھی، تو اس کا روب اور وقار چلا جاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی تم نے دنیا میں اچھے کام کیے، احسان کے روش پہ چلے، آج تمہارا انجام بھی اچھا ہے۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، گھنے سرسبز و شاداب باغ. فبأي آلاء ربكما تكذبان، دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں. خیرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہ ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پہ تکیے لگا کر بیٹھیں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام. اسی لیے ہر چیز پر اللہ کا نام لینا چاہیے تاکہ اس میں برکت پیدا ہو جائے. سورۃ الواقعہ. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، یعنی قیامت برپا ہو جائے گی، تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا. اس وقت تو سبھی مان جائیں گے کہ واقعی قیامت آ گئی. وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی. زمین اس وقت یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے. یاد رکھیے قیامت کا دن کچھ لوگوں کو بلند کرنے والا ہے اور کچھ لوگوں کو گرانے والا. آج دنیا میں جو بظاہر بہت بلند نظر آتے ہیں، اگر وہ اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے تو وہاں ان کا یہ مقام ختم ہو جائے گا. اور وہ لوگ جو آج کمتر خیال کیے جاتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ دنیا میں آگے نہیں نکل سکے کہ وہ کچھ اور کاموں میں مصروف تھے، تو کل قیامت کے دن ان کا معیار بلند کر دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن متکبروں کو چیونٹیوں کی طرح پیش کیا جائے گا. یعنی آج دنیا میں جو ناحق تکبر کرتے ہیں وہ قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں ہوں گے، گویا کہ ان کی شکلیں انسان جیسی ہوں گی. ہر حقیر چیز ان سے بلند ہوگی، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ان سے بڑی ہوگی، وہ سب سے زیادہ ذلیل ہوں گے، یہاں تک کہ وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے میں داخل ہو جائیں گے جس کا نام بلس ہوگا. اور ان لوگوں پر آگوں کی آگ چھا جائے گی، یعنی آگ پر آگ، آگ پر آگ، آگ پر آگ، کچھ اور دکھائی نہ دے گا. انہیں طینۃ الخبال سے پلایا جائے گا. اور طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ اہل جہنم کی پیپ. اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، اللہ ہمارے اندر تواضع پیدا کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے، بلا احتیاط بے سمجھے سوچے بولنے والے اور تکبر کرنے والے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. سارے انسان 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے. دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانا، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے، اگلوں میں بہت ہوں گے، پچھلوں میں سے کم ہوں گے. یہ حشر کی گروہ بندی بتائی جا رہی ہے کہ انسان 3 قسموں میں ہوں گے. کچھ لوگ عرش کے دائیں جانب ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو آدم علیہ السلام کی دائیں جانب سے نکلے. انہیں ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور انہیں دائیں طرف لے جایا جائے گا. یہ اہل جنت کی اکثریت ہوں گے. دوسرے لوگ عرش کے بائیں طرف ہوں گے. یہ لوگ آدم علیہ السلام کی بائیں جانب سے نکلے تھے. انہیں ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، لیفٹ ہینڈ میں، اور انہیں لیفٹ سائڈ پر لے جایا جائے گا. یہ اہل جہنم کی اکثریت ہوں گے. اللہ ہمیں ان کے عمل سے محفوظ رکھے. اور سبقت لے جانے والے، آگے جانے والے اللہ عز و جل کے سامنے ہوں گے. یہ دائیں طرف والوں سے زیادہ خاص، زیادہ نصیب والے اور اللہ کے زیادہ قریب ہوں گے. ان میں رسول، انبیاء، صدیقین
اور شہداء ہوں گے، اور یہ دائیں ہاتھ والوں سے کم ہوں گے، ان کی تعداد تھوڑی ہوگی۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو رحمان کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1 عادل حکمران، نمبر 2 وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی، یعنی شروع سے ہی اللہ کی عبادت میں لگا رہا۔ ورنہ آج کل کے بچے کیا کہتے ہیں، جب آپ ینگ تھے آپ بھی تو یہی کچھ کرتے تھے، اب آپ دین کی طرف آ گئے اور ہمارا جینا دوبر کر دیا۔ نہیں، آپ ان کو یہ حدیث سنائیں کہ جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے گا وہ عرش کے سائے تلے ہوگا۔ تیسرے، ایسا شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ چوتھے، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، اس کا دل وہاں لگتا ہو، وہ اس کا سیکنڈ ہوم ہو۔ پانچویں، وہ 2 لوگ جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کریں۔ چھٹے، وہ شخص جسے کوئی خوبصورت اور بلند مرتبہ عورت نے اپنی طرف بلایا، یعنی برائی کے لیے، اور اس نے جواب دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ساتویں، وہ شخص جس نے اتنا پوشیدہ صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ دائیں نے کیا صدقہ دیا۔ تو یہ ہے مقربین کی علامات۔ مہاجرین جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قیامت کے دن سونے کے ممبروں پر ہوں گے۔ پھر قیامت کے دن جو فضیلت والے بندے ہیں وہ ہوں گے جو کثرت سے اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے بہترین بندے، یہ مقربین کی صفات آپ کو بتا رہی ہیں، بہترین بندے وہ ہوں گے جو اچھے انداز میں ادائیگیاں کرتے ہیں، یعنی انہیں جس کو جو دینا ہو، پیمنٹس جو ہوتی ہیں، یا کسی کا حق دینا ہو، یا پھر قرض واپس کرنا ہو، یا کسی بھی طرح جو ادائیگی انہوں نے کرنی ہو اس کو عمدہ انداز میں کرتے ہیں۔ لینے والوں کو پیچھا نہیں کرنا پڑتا، بار بار ریمائنڈر نہیں دینا پڑتا، یا دہانی نہیں کرانی پڑتی، بلکہ وہ خوشی سے ادا کر دیتے ہیں۔ ابھی جیسے محنت مزدوری کی بھی بات ہوئی نا کہ کسی مزدور کا حق جو ہے وہ رکھنا نہیں چاہیے۔ اور پھر یہ کہ اچھے انداز میں صرف بر وقت ادائیگی ہی نہیں، حق سے تھوڑا سا زیادہ بھی دے دینا ہوتا ہے۔ یعنی مثلا آپ نے کسی سے کوئی چیز ناپ کے لی یا تول کے لی، جب آپ واپس تول کے دے رہے ہیں تو پیمانہ جھکتا ہوا ذرا ہو، کمی کی طرف نہ جائیں، زیادتی کی طرف جائیں۔ مثلا زکوٰۃ دیتے ہیں تھوڑا سا اوپر بھی دے دیتے ہیں، کسی رکشے والے کو دیتے ہیں کچھ جو بھی اس کا میٹر بتاتا ہے تھوڑا سا اس کے اوپر بھی دے دیتے ہیں، ریڑھی والے سے کوئی پھل خریدتے ہیں تھوڑا سا زیادہ بھی پے کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ غریب لوگ ہیں، ان سے کیا بچت کرنی، ان کو تو اور دینا چاہیے۔ یعنی ادائیگی کی، اچھے سے کی، بہترین طریقے سے کی، خوش دلی سے کی، اچھے انداز میں کی، دوسرے کی عزت کرتے ہوئے کی، نہ کہ احسان جتاتے ہوئے یہ لو، نہیں، اچھے انداز میں ادائیگی کرنا۔ پھر اسی طرح کوئی بھی کام جو ان کو ملتا ہے اس کو اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ ہم سب دیکھیں ہماری کیا کیا ڈیوٹیز ہیں، ہم اس کو کیسے ادا کرتے ہیں، نماز کیسے ادا کرتے ہیں، یعنی ہر کام میں انسان خوبصورتی کی طرف جائے۔ اور قیامت کے دن انتہائی شریر لوگ کون ہوں گے؟ جن کے شر سے ڈر کے لوگ ان سے ملنا چھوڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن لوگوں میں سے بدترین آدمی اس کو پاؤ گے جو 2 رخا ہے، ڈبل فیس۔ وہ لوگوں کی بات ان تک پہنچاتا ہے اور ان کی بات ان تک پہنچاتا ہے، ڈبل گیم کھیل رہا ہوتا ہے، اور یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے، دونوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کردار سے محفوظ رکھے ہم سب کو۔ اب سابقون السابقون کا پہلے ذکر ہے، ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، اگلوں میں سے بہت ہوں گے، پچھلوں میں سے کم ہوں گے، مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے، یعنی جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے، وہ بوڑھے نہیں ہوں گے، شراب چشمے جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے، وہ شراب جسے پی کر ان کا سر نہیں چکرائے گا، نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہیں سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ اور دائیں بازو والے، وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں بازو والے، دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا،
وہ بے خار بیریوں اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ یہاں دائیں ہاتھ والوں کی جنت کا کچھ منظر بتایا گیا ہے۔ ان کی جنت میں کس کس طرح کے پھل ہوں گے؟ بیری کے درخت ہوں گے۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں کہ اچھا بیری، جی وہ بیریاں عام نہیں ہوگی، سدرۃ المنتہا بھی ایک بیری کا درخت ہی ہے، اس کا لطف اور اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ یاد رکھیے بیری کا درخت دنیا میں بھی بڑا قیمتی درخت ہے، ہو سکے تو اگائیں۔ اگر کوئی بیری کا درخت کاٹتا ہے تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بیری کے درخت کے کاٹنے والے پر لعنت فرمائی ہے، کیونکہ وہ بہت فائدہ مند ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے اللہ بیری کاٹنے والے کے سر کو جہنم میں غوطہ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیری کے پتے علاج کا ذریعہ ہیں ہر بیماری سے۔ ابن بطال کہتے ہیں کہ وہب بن منبہ کی کتابوں میں ہے کہ سبز بیری کے 7 پتے لے کر، اب غور سے سن لیجئے، سبز بیری کے 7 پتے 7 اسے 2 پتھروں کے بیچ میں کوٹ لیں، سل پہ کوٹ لیں گے، سل نہ ہو تو پھر جیسے کسی بھی چیز سے اسے کوٹ لیں، پھر اس کو پانی میں ملا دیں، پھر اس پر آیت الکرسی اور 3 قل پڑھیں اور اس میں سے 3 گھونٹ پی لیں، باقی پانی سے غسل کر لیں، یعنی پانی کی بالٹی بھر کے تو اس میں باقی وہ ملا کے پوری بالٹی بھر کے اس سے غسل کر لیں، یہ اس کی تمام بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ اور یہ اس شخص کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو جادو کی وجہ سے حق زوجیت ادا نہ کر سکے، یعنی جن ہسبینڈ وائف میں بے وجہ کی لڑائیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، یعنی صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ اور بہت سے لوگوں کو میں نے یہ علاج الحمدللہ بتایا بھی ہے اور واپس مجھے فیڈ بیک بھی ملتی ہے کہ بہت فائدہ بھی ہوا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ چاہے جسمانی بیماری بھی ہے، آپ ہاسپٹل جا رہے ہیں، علاج کرانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے کرائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی اہتمام کیجیے۔ تب آپ خود سوچئے کہ اگر سب لوگ بیری کے درخت سے علاج کرنے لگے تو بیریاں ہی ختم ہو جائیں، کتنی بیریاں اگانے کی بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جنت میں بیری کا درخت جو ہے وہ کوئی معمولی درخت نہیں ہوگا۔ فرمایا ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقرہ بنا دیں گے، اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن، یعنی شوہروں سے بہت محبت کرنے والی۔ یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے، وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت، یعنی ہر دور میں ہوں گے۔ اور بائیں بازو والے، بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، استغفر اللہ، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے، یعنی دنیا میں ان کو سب کچھ ملا ہوا تھا اور اسی خوشحالی نے پھر ان کو غافل کر دیا۔ یاد رکھیے جہنم کا ایک غوطہ دنیا کی ساری لگژریز کو بھلا دے گا اور انسان کہے گا اے میرے رب تیری قسم کبھی کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں۔ تو خوشحالی بری بات نہیں اگر اس میں رہ کے انسان اللہ کو یاد کرے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام تھے، سلیمان علیہ السلام تھے، ساری نعمتیں ہونے کے باوجود اپنی عبادت کے لیے وقت نکالتے۔ اور ہماری ذرا سی دنیا پھیلتی ہے تو ہماری نمازیں مختصر ہونے لگتی ہیں۔ وہ گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، کبیرہ گناہوں میں لت پت تھے، کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے۔ پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو، تم زقوم کے درخت کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے، اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے۔ یہ ہے بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے، یعنی زندگی بھی ہم دیتے ہیں موت بھی ہم، اور ہم اس سے عاجز نہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم جانتے نہیں۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر سبق کیوں نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کے رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہے تو اسے سخت کھاری بنا کے رکھ دیں
پھر کیوں تم شکر ادا نہیں کرتے؟ آپ دیکھیے کہ بادل کس پانی سے بنتے ہیں؟ سمندر کے پانی سے. اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ نمک پیچھے رہ جاتا ہے اور پانی اوپر جا کر جو بادلوں میں تبدیل ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے. اور اگر یہ کھاری ہی اوپر جاتا اور کھاری برستا تو دیکھیے کیا ہوتا پھر. کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ بنا دیا اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست. بس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. یعنی نعمتیں پا کر انسان اللہ کی پاکی بیان کرے، اللہ کو یاد کرے. یہی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور یہ افضل کلام بھی ہے جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا. اور یہ مخلوق کا رزق بھی ہے. دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. اسی طرح جنت میں درخت لگتے ہیں، انسان کا بچاؤ کرنے والے ہیں یہ کلمات. یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے بارے میں خاص طور پر آتا ہے کہ یہ کلمات قیامت کے دن تمہارے آگے اور پیچھے آ کر تمہیں بچائیں گے، یعنی تمہاری حفاظت کریں گے. اور یہی کلمات باقیات الصالحات ہیں. بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے. یہ ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے لوح محفوظ پر، جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا. یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے. پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اتنائی برتتے ہو، اس پر توجہ نہیں کرتے؟ اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو. اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں اور اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا، تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لاتے؟ اس وقت تمہاری نسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے. پھر اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے. اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے. اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا ہے. ان ھذا لہو حق الیقین فسبح باسم ربک العظیم. یہ سب کچھ قطعی حق ہے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو. سورۃ الحدید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست دانا ہے. زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہی اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی اور باطن بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام ہیں، اول، آخر، ظاہر، باطن. ان ناموں کے ساتھ بھی اللہ کو پکارنا چاہیے. رات کو سوتے وقت کی دعاؤں میں جو ایک دعا ہے اس میں ان ناموں کا ذکر آتا ہے. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر بلند ہوا. اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے. وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے. جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے نا وہ دیکھ رہا ہے، تو یاد رکھیے کسی کو دکھانے کا شوق ہی نہیں رہتا پھر، کہ سب سے بڑی ہستی دیکھ رہی ہے، اس سے بڑھ کر کون قدردانی کرے گا اور کون دیکھے گا. لیکن جب انسان کو اللہ یاد نہیں رہتا نا اور شیطان بھلوا دیتا ہے تو پھر انسان لوگوں کے دکھانے کا شوقین ہو جاتا ہے. کسی طرح لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں کیا کیا نیکی کرتا ہوں. یاد رکھیے اللہ اپنے عرش پر بندوں کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے اور بندوں کے اعمال سے خوب واقف بھی ہے. وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے. وہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. صرف ظاہر نہیں باطن کو بھی جانتا ہے. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے.
جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے۔ اگر تم واقعی ماننے والے ہو، وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ یاد رکھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں بارہا ہمیں اپنے راستے میں فی سبیل اللہ، ہماری ذات پہ نہیں، اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یعنی انسان جب خرچ کرے تو اس بات کی فکر نہ کرے کہ ختم ہو جائے گا، محتاجی اور کم ہونے کے ڈر سے خرچ کرنا نہ چھوڑو، کیونکہ جس کے راستے میں تم خرچ کر رہے ہو، جس کی خاطر خرچ کر رہے ہو، وہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ اپنے خزانوں سے تمہیں اور دے گا، سارے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، لہٰذا ڈرو نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال خرچ کیا کرو اور عرش والے کی جانب سے مفلسی سے نہ ڈرا کرو۔ اور بلال کون تھے؟ ملینئر نہیں، غلام تھے، بہت تھوڑا تھا ان کے پاس، ان کو بھی آپ تلقین کر رہے ہیں کہ تم بھی خرچ کیا کرو۔ حضرت اسماء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تو کی فیوکا علیکی، کیونکہ وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس کوئی چیز نہیں سوائے اس کے جو زبیر نے مجھے کچھ دیا ہے، کیا مجھ پر کچھ گناہ ہوگا اگر میں اس میں سے کچھ خرچ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، جتنی تم میں طاقت ہو اتنا دو اور جمع کر کر کے مت رکھو، ورنہ اللہ بھی تمہیں دینا بند کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ خرچ کرو، میں تم پہ خرچ کروں گا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، دن رات اس کی عطا کی بارش ہو رہی ہے اور اس میں اس سے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ کیا تم نے دیکھا آسمانوں کی تخلیق سے لے کر اب تک اس نے کتنا خرچ کیا، پھر بھی اس کے دائیں ہاتھ میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوئی۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو کمی نہیں آئے گی، اللہ اور دے گا۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا، ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں سے ہی اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی کام، کسی بھی پروجیکٹ کے ابتداء میں خرچ کر دینا، اس کی زمین پہ، اس کی بنیادوں پہ، اس کے آغاز میں جبکہ اس کی کوئی شکل و صورت نہ ہو، وہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ جب سب چیز دلیل سامنے آ جائے، اور اس کے بعد میں بھی ہے لیکن پہلے خرچ کرنے کا اجر زیادہ ہے۔ اگرچہ اللہ نے دونوں سے ہی اچھے وعدے فرمائے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا، آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یاد رکھیے، یہاں قرض حسنہ کے بعد نور کے پھیلنے کی بات ہو رہی ہے۔ قرض حسنہ کون سا قرض ہوتا ہے؟ جس میں 3 صفات ہوں۔ نمبر 1، حلال اور پاک ہو، گھٹیا نہ ہو۔ نمبر 2، خوشی سے انسان خرچ کرے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، اور جس کو دے اس پر کوئی احسان نہ جتائے اور نہ کوئی دکھ دے۔ پاکیزہ مال سے انسان خرچ کرے، گھٹیا سے نہیں، کسی کو وہ نہ دے جو خود لینا پسند نہیں کرتا۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے، ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں۔ یاد رکھیے، ہر انسان کو پل صراط پر نور کی ضرورت ہوگی۔ کچھ لوگوں کے پاس زیادہ ہوگا اور کچھ کے پاس تو اندھیرا ہی ہوگا، کیونکہ پل صراط کے پاس لوگ اندھیرے میں ہوں گے۔ کچھ لوگوں کا نور پھیلتا چلا جا رہا ہوگا، دور دور تک ہوگا، کیونکہ ان کی نیکیاں اور خیر کے کام دور دور تک پہنچے، اور کچھ کو صرف ان کے پاؤں کے انگوٹھے پر دیا جائے گا، کبھی وہ جلے گا کبھی بجھے گا۔ اور یاد رکھیے، پل صراط بڑی پھسلن والی جگہ ہے اور بڑی تیز جگہ ہے۔ جن کے پاس نور زیادہ ہوگا وہ تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ آنگ جھپکنے کی طرح، کچھ بجلی کی طرح، کچھ بادلوں کی طرح، کچھ ستاروں کے ایک دوسرے پہ حملہ کرنے کی طرح، کچھ آندھی کی طرح، کچھ گھوڑوں کے دوڑنے کی رفتار سے، کچھ آدمیوں کے دوڑنے کی طرح۔
پھر اس کے گزرنے کی باری آئے گی جسے روشنی اس کے پاؤں کی پشت پر دی جائے گی، پیچھے کی طرف ہوگی، آگے نہیں۔ وہ چہرے ہاتھوں اور پاؤں کے بل رینگ رینگ کر گھسٹ گھسٹ کر گزرے گا، کوئی ہاتھ گرے گا، کوئی ہاتھ چمٹ جائے گا، کوئی پاؤں گرے گا، کوئی پاؤں چمٹ جائے گا، اس کے کناروں اور پہلوؤں کو آگ بھی چھو رہی ہوگی، اور رینگتے رینگتے آخر کار نجات پا جائے گا۔ جب نجات پا جائے گا تو رک کر شکر ادا کرے گا، کہے گا کہ جس نے مجھے وہ کچھ دیا جو کسی کو نہیں دیا، جب میں نے جہنم کو دیکھ لیا تو اس نے مجھے اس سے نجات دے دی۔ اور یاد رکھیے منافقین کا نور بجھ جائے گا، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان ہی نہیں۔ جب وہ کہیں گے کہ ہمیں اپنے نور سے کچھ فائدہ اٹھانے دو تو ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب۔ وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں، دنیا میں ہم اکٹھے ہی رہتے تھے، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، یعنی ایسی جگہوں پر گئے، ایسے کام کیے کہ تم پھر اللہ کی اطاعت نہ کر سکے، موقع پرستی کی، یعنی صرف دنیا کے فائدے دیکھتے رہے، شک میں پڑے رہے کہ ہاں پتہ نہیں قیامت ہے بھی کہ نہیں، اور یہ سب باتیں ٹھیک بھی ہیں یا نہیں، اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے، اور یہ بدترین انجام ہے۔ تو یاد رکھیے کہ کچھ لوگ دنیا کی زندگی میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ آخرت کو بھول جاتے ہیں، اللہ ہمیں اس انجام سے بچائے۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلے اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پہ گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی دنیا کی زندگی میں اس طرح محو ہو گئے کہ دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف نشانیاں دکھا دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ پھر وہ زرد ہو گئی، پھر بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ دوڑو ففروا الی اللہ، دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پہ نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی تمہیں نقصان ہوا اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا کرے اس پہ پھول نہ جاؤ۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں اور خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پہ اکساتے ہیں۔ اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ غنی اور حمید ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانی اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی
اور بہت سے فاسق ہو گئے۔ ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا۔ اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، یعنی دنیا سے کنارہ کشی۔ ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بھی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو دین میں ہے نہیں، اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق تھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا کرے گا، اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چل سکو گے، یعنی قرآن عطا کرے گا، اور پھر وہ روشنی جس سے تم پل صراط پہ چل سکو گے، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف فرمانے والا ہے اور مہربان ہے۔ تمہیں یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔